وقد قالہ جعفر علیہ السلام انما شیعتنا من اطاع اللہ عز وجل صلوات۔ صفات شیعہ یا خصوصیات شیعہ، امتیازات شیعہ کے عنوان سے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی مختصر سی حدیث مبارک، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے انما شیعتنا من اطاع اللہ عز وجل۔ انما کلمہ حصر ہے کسی بھی مفہوم کو منحصر کرنے کے لیے، جیسے انما یرید اللہ، وہاں پر بھی انما کلمہ حصر ہے۔ یہ کبھی تو موصوف کا انحصار صفت میں ہوتا ہے اور کبھی صفت کا انحصار موصوف میں ہوتا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا سوائے اس کے نہیں ہمارے شیعہ، کیا ہمارا شیعہ وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، یعنی شیعہ ہونے کا میزان اور ترازو اطاعت الہی ہے۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ اور اگر اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے یا اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، اس میں سے اور کاموں میں سے سب سے آسان کام ہے زبان کے ساتھ گناہ کرنا۔ اور یہ مجھے یاد ہے بہت پہلے، شاید 15-20 سال پہلے، زبان کی غلط کاریوں اور ان کے اثرات کے متعلق 2-4 خطبات عرض کیے تھے۔ کیونکہ زبان سے گناہ کرنا، ایک تو اس پہ انرجی بہت کم لگتی ہے اور اس کے لیے ٹائم بھی بہت کم خرچ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی قتل و غارت ہے، جتنی دشمنیاں ہیں، جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ وہی زبان کے بولی ہوئے کلمات ہوتے ہیں تو معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا انتہائی خطرناک ہتھیار ہے زبان، اور ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی خطرناکی کو جسم کے دیگر اعضاء بھی جانتے ہیں اور اس خطرناکی کا شعور رکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی تعبیر کے مطابق کہ ہر صبح کو اعضاء جب ایک دوسرے سے خیر خیریت دریافت کرتے ہیں، تو زبان جب دیگر اعضاء سے پوچھتی ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، خیریت سے ہیں، تو زبان کو دیگر اعضاء جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم خیریت اور اطمینان سے ہیں، اگر تو خیریت اور اطمینان سے رہنے دے، یعنی ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم تیری وجہ سے کھڑا ہونا ہے۔ لہذا اس وجہ سے
اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ ہے زبان پہ کنٹرول کرنا، کہ انسان خوشی یا غصے کی حالت میں زبان کو بے لگام نہ بنا دے، کیونکہ دو ہی انسان کے مواقع ہوتے ہیں جن مواقع میں انسان کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کا نفس گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ایک وہ موقع ہوتا ہے جب انسان انتہائی خوش ہو، تو خوشی کے موقع پر اس کی گرفت اپنے آپ پہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا موقع ہے جب انسان غصے میں ہو، پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں کا انبار لگا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم میں اور تعلیمات میں کسی سے دوستی قائم کرنے کا جو تجربہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں اسے 2-3 دفعہ دوستی کرنے سے پہلے غصہ دلائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا بولتا ہے۔ اگر غصے میں اس کی زبان کنٹرول میں رہتی ہے تو پھر اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے، کیونکہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں انسان بے لگام ہو جاتا ہے اور جو کچھ وہ نہیں کہنا چاہتا وہ کچھ بھی وہ کہہ دیتا ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے امام محمد باقر علیہ السلام بہت ہی عظیم جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، لوگوں سے وہ بہترین بات کہیں کہ جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے متعلق کہی جائے، یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا مخاطب ہو، جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں یا جو آپ سے خطاب کر رہا ہے، وہ آپ کے اچھے نام کے ساتھ آپ کو خطاب کریں، تو پھر آپ بھی کسی کا نام بگاڑ کر نہ لیں، کوئی عیب والا نام اس کی طرف منسوب نہ کریں۔ تو آسنا ما تحبون ان یقال لکم، جو آپ محبت کرتے ہیں کہ آپ سے کہا جائے اس میں سے بھی آسن جو ہے وہ کہیں، آسن کہیں۔ فإن اللہ، یہ بہت قابل توجہ کلمات ہیں، فإن اللہ یبغض اللعان السباب الطعان علی المؤمنین، اس لیے کہ حق تعالی لعن کرنے والے اور گالیاں بکنے والا اور مومنین کے عیب شمار کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے۔ لہذا یہ آپ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کی ذات کو زیادہ ہو رہا ہے دوسرے سے، بگاڑ کے نام کہنا، پکارنا۔ اور ہمارے معاشرے میں تو اب یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے، دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے 2-3 نام ہوتے ہیں، ایک تو اس کا اصلی نام ہوتا ہے، ایک ٹھگ شاہ، چور شاہ، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔
ٹھگو، کالو۔ تو بھائی اگر ہر بندہ اپنی شکل اور رنگ خود بنا سکتا ہوتا تو بدصورت کون ہوتا؟ کوئی بھی بدصورت نہ ہوتا۔ پھر جس بے نیاز خالق مالک نے مجھے شکل و صورت دی ہے، یہ اس کی اپنا انتخاب ہے، اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے میرے لیے یہ انتخاب فرمایا۔ میں پہلے شاید 1-2 مجالس میں کہہ چکا ہوں، کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم کچھ تبدیل نہیں کر سکتے۔ مذہب میں تو ترمیم کر لیتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن فطرت نے یہ بتایا ہے کہ بعض کام میں ہم ترمیم نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص اپنے والدین تبدیل کر سکتا ہے؟ سکے بہن بھائی تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ جتنے طاقتور ہوں، آپ کے پاس جتنے اختیارات ہوں، اسی طرح شکل جو ہے ہاں اخلاق تبدیل کر سکتا ہے، اپنا کردار تبدیل کر سکتا ہے، اپنا علم تبدیل کر سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اپنی سوچ تبدیل کر سکتا ہے، اپنا نظریہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن والدین تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب ساری زندگی یہ کوئی روتا رہے کہ میں اس گھر پیدا ہی کیوں ہوا ہوں، میں اس گھر پیدا ہی کیوں ہوا ہوں، یہ آپ کے رونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو اسی میں پیدا ہوئے، آپ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ گناہوں کا سب سے بڑا اثر گناہ کرنے والے پہ ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بسا اوقات ہم ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں حقیقت کی نفی نہیں کر رہا، نہ یہ نفی کی جا سکتی ہے، لیکن گناہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا اس نقصان جسے پہنچ رہا اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس شخص کا جو گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت حسد کے متعلق ایک بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ حاسد جو ہے وہ اپنی طرف سے تو محسود کا نقصان کرنے کے در پہ ہوتا ہے، لیکن حاسد حسد کی وجہ سے اپنا نقصان زیادہ کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ محسود خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے بھرپور لطف انداز ہو رہا ہوتا ہے، یہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ اپنی خوشی کر رہا ہے، وہ اپنی لذت اٹھا رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ بیچارہ حسد کی آگ میں۔ اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ اسے کیوں دے لیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو یہ اعتراض کس پہ ہے؟ اس حکیم مطلق قادر کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ تو جب اس پہ اعتراض کر دیا کتنا نقصان کر دیا۔ لہذا کبھی بھی اسے سکون محسوس نہیں ہوتا، اس کی زندگی سے اطمینان اور سکون تشریف لے جاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ اللَّعَانَ، زیادہ لعنتیں کرنے والا، زیادہ گالیاں نکالنے والا، سباب، یہ چونکہ مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے وہ فعل انجام دینا۔ لعان، سباب، طعان، طعن ہوتا ہے دوسروں کی عیب گوئی کرنا، للمومنین، مومنین پر جو زیادہ لعنت کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ الفاحش المتفاحش، فاحش یعنی وہ شخص جو بے حیا ہوتا ہے، گفتگو میں کسی قسم کی وہ لحاظ والا کام نہیں کرتا، ننگی دڑنگی جو ہے وہ ایسی باتیں کہ جو انسان کہنے سے شرم محسوس کرتا ہے۔ متفاحش
یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہے فاحش متفاحش میں کیا فرق ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ باب تفاعل سے ہے۔ باب تفاعل عربی میں تکلفاً کسی چیز کے اپنانے کے لیے باب تفاعل استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہے مرضہ یعنی مریض ہوا، حقیقتاً مریض ہے، ایک ہے تمرضہ، تمرضہ کا مطلب ہے مریض نہیں تھا لیکن تکلفاً اپنے آپ کو مریض بنا رہا ہے۔ فاحش متفاحش دونوں کا معنی وہی فوش ہے، لیکن ایک میں ہے وہ حقیقتاً ہے اور دوسرا ہے کہ تکلفاً اپنے آپ کو فاحش بنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا السائل الملحف، یہ بہت توجہ والی بات ہے جو اب عرض کر رہا ہوں۔ خداوند متعال بغض رکھتا ہے لعان سباب طعان علی المؤمنین، فاحش متفاحش اور السائل الملحف، اصرار کر کے مانگنے والے سے بھی۔ یعنی دیکھو کہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ مدد کا تقاضا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں مدد کا تقاضا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سال دے دانے لا کے پیچھے پہ گیا۔ یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ مسجد کے چندہ کی نسبت بھی کہا تھا کہ میں کیوں نہیں چندہ مانگتا، میں نے جتنی بھی مساجد یا مدارس میں نے کبھی چندہ نہیں مانگا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے مانگنے سے کوئی شرم آتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی جو بندہ خرچ کرے اپنے جذبے سے خرچ کرے تاکہ اسے پورا اجر مل سکے، کوئی بیچ میں اور اس کے عامل نہ آئے۔ ورنہ چندے مانگنے کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، چاند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک اعلان کرتا ہے 10 لاکھ، دوسرا پھر کرتا ہے 20 لاکھ، تیسرا کرتا ہے 24 لاکھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دکھلاوے والی چیز آ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ چندہ اس لیے دے رہتے ہیں کہ فلاں 2-4 بزرگ میرے پاس آئے ہیں، اگر پیسے نہیں دوں گا وہ کیا کہیں گے۔ تو اب یہ خالص اللہ کے لیے نہیں رہا۔ تو لوگوں کی نیکیوں کی حفاظت کریں، اور حفاظت اسی میں ہے کہ آپ پریشر نہ دیں، یہ مجبور نہ کریں، گھیر کے جو ہے، اور اس پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت تب ہوگی جب اللہ کے لیے کو خرچ کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے گا کسی پہ۔ آپ جو ہے وہ اسے جس طرح کیس بنایا جاتا ہے اس طرح گھیر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے، آپ اسے مدد مانگ کے اس کو ایک نیکی کا موقع دے رہے ہیں۔ تو اسے اپنے اختیار سے نیکی کرنے دیں۔ اگر اس کے اختیار میں 100 روپے کی نیکی ہے تو آپ کے زور لگانے سے وہ 1000 کی تو نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سائل ملحف کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے قرض تو اپنا نہیں واپس مانگ رہے، نیکی کرنا چاہتا ہے نا، تو جتنی وہ نیکی کر سکتا ہے اسے کرنے دیں، اسے مجبوری پیدا اس کے لیے نہ کریں۔ وَيُحِبُّ الْحَلِيمَ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ، اور حق تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو حلیم ہو، بردبار ہو۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی انسانی اخلاق ہوتے ہیں یہ شخصی معاملات تک ہوتے ہیں، ان میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں دینی امور یا معاشرتی مسائل، ان میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حلیم بردبار، العفیف پاک دامن، متعفف وہی باب تفاعل ہے، حقیقتاً پاک دامن ہو یا اپنے آپ کو تکلف سے پاک دامن بنائے، کیونکہ جب تکلف سے پاک دامن بنائے گا تو آہستہ آہستہ حقیقی پاک دامن بن جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مجھ سے رانا دعا ہے